بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ القیاس قول مؤلف من قضایا، ایک صغرا ہوتا ہے دوسرا کبرا ہوتا ہے، ان سے جو مجموعہ مرکب ہے اس کو قیاس کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے صغرا، ایک ہوتا ہے کبرا، ان دونوں کا جو مجموعہ مرکب ہے اس کو کہتے ہیں قیاس۔ جب صغرا بھی صحیح ہو کبرا بھی صحیح ہو تو قیاس صحیح ہوگا، تو نتیجہ العالم متغیر، یہ صغرا ہے صحیح ہے کیونکہ حالت نفس الامری ثابت ہے موضوع نتیجے کے لیے العالم متغیر، اور کل متغیر حادث، یہ کبرا صحیح ہے کیونکہ حالت نفس الامری کے لیے حکم نفس الامری ثابت ہے جو کہ حادث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی صحت بھی تسلیم ہے، اس کی صحت بھی تسلیم، تو مجموعہ کیا بنے گا؟ قیاس۔ تو قیاس بھی صحیح ہے، تو اس سے جو نتیجہ نکلے گا العالم و حادث وہ بھی صحیح ہوگا۔ قول، یہ ایک قول ہے، مؤلف جو مرکب ہے، من قضایا صغرا اور کبرا سے، یلزم لذاتہ کہ یہ بذات مستلزم ہے، قولا آخر نتیجہ کو۔ اب قیاس کے آپ پڑھ چکے ہیں دو قسم ہیں، ایک قیاس استثنائی ہے، ایک قیاس اقترانی ہے۔ قیاس استثنائی اس کو کہتے ہیں کہ نتیجہ باعتبار مادہ اور صورت دونوں کی قیاس میں ہو، یا کم از کم نقیض نتیجے کا قیاس میں ہو، اس کو قیاس ان کانت شمس طالعتن، یہ مقدم، اور نہار موجودون، یہ تالی، استثناء عین مقدم سے کرو، لیکن شمس طالع، تو نتیجہ کیا رہتا ہے؟ النہار، اب النہار موجودون کا مادہ ہے نہار موجود، یہ بھی قیاس میں موجود ہے اور اسی ہیئت کے ساتھ موجود ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ قیاس استثنائی۔ اور اگر نتیجہ مادتاً تھا حیاتاً نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں قیاس اقترانی، جیسے العالم متغیر والمتغیر حادث، تو العالم حادث، اس کے اجزاء تو قیاس میں ہیں لیکن یہ حیات نہیں ہے۔ تو قیاس کی دو قسم ہو گئے، استثنائی اگر نتیجہ یا نتیج نتیجے کا مادتاً اور صورتاً قیاس میں موجود تھا، اور اقترانی کہ صرف نتیجہ مادتاً ہو فَإِنْ كَانَ مَذْكُورًا فِيهِ بِمَادَّتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَإِنْ كَانَ، اگر وہ قول آخر جو نتیجہ ہے اگر وہ مذکور تھا قیاس میں باعتبار مادہ و صورت کے، تو وہ قیاس استثنائی ہے۔ وَإِلَّا، اگر مذکور نہیں تھا مادتاً و حیاتاً بلکہ صرف مادتاً ہو، فَإِقْتِرَانِيًّا، اس کو قیاس اقترانی حملی ہو یا شرطی تفصیلہ رہی۔ اچھا، اب شکل کے اندر تین چیزیں ہیں، اصغر، اکبر، حد اوسط۔ العالم متغیر
والمتغیر حادث، تو العالم حادث، تو حادث اکبر ہے اور عالم اصغر ہے، اور جو متکرر ہے یہ حد اوسط ہے۔ حد اوسط اگر محمول تھا صغرا میں اور موصوف فی الکبریٰ تھا اس کو شکل اول کہتے ہیں، اور اگر محمول تھا صغرا اور کبریٰ دونوں میں تو وہ شکل ثانی ہے، اور اگر موضوع تھا دونوں میں تو وہ شکل ثالث ہے، اور اگر موضوع تھا صغرا میں اور محمول تھا کبریٰ میں تو وہ شکل رابع۔ وہ موضوع المطلوب، اور موضوع نتیجے کا من الحمل یسمى اصغر، کیونکہ اس کے افراد کم ہوتے ہیں، اور محمول جو ہے وہ اکبر ہوتا ہے کیونکہ اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ والمتکرر اوسط، اور جو مقرر ہے وہ حد اوسط ہے۔ وما فیہ الاصغر، وہ مقدمہ جس میں موضوع نتیجہ ہو اس کا نام صغرا ہے، وما فیہ الاکبر، اور جس میں اکبر ہے وہ کبریٰ ہے۔ اور اوسط یا محمول ہوگا صغرا و موضوع ہوگا کبریٰ میں تو وہ شکل اول، یا محمول ہوگا دونوں میں تو وہ ثانی، یا موضوع ہوگا دونوں میں تو وہ ثالث، اور عکس الاول، یا شکل اول کا عکس ہوگا، یعنی موضوع فی الصغرا محمول فی الکبریٰ ہوگا، نفر رابع۔ ٹھیک ہے، وَيَشْتَرِطُ فِي الْأَوَّلِ، یہاں اجرا کرو باقی آپ کر چکے۔ شکل اول کا صغرا یا مجیب کلیہ ہوگا، یا مجیب جزیہ ہوگا، یا صاحب کلیہ ہوگا، یا صاحب جزیہ ہوگا، اور جب صغرا مجیب کلیہ ہے تو اس کے ساتھ کبریٰ یا مجیب کلیہ ہوگا، یا مجیب جزیہ، صاحب کلیہ، صاحب جزیہ، چار اس کے ساتھ، چار اس کے ساتھ، چار اس کے ساتھ، چار چار 16۔ تو احتمالات عقلیہ شکل اول میں کتنے؟ 16۔ لیکن اس میں دو شرائط ہیں، ایک شرط ہے ایجاب صغرا، تو صغرا صاحب کلیہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ چار کبریات ساقط ہو گئے، اور صاحب جزیہ بھی نہیں آ سکتا تو چار کبریات ساقط ہو گئے، 8 چلے گئے، کتنے رہ گئے؟ 8۔ دوسری شرط ہے کلیت کبریٰ، اور لیت کبریٰ، تو صغرا جو کبریٰ جو ہے مجیب جزیہ نہیں آ سکتا، مجیب جزیہ نہیں آ سکتا، اور صاحب جزیہ نہیں آ سکتا۔ مجیبی جزی کے ساتھ دو کبریات ساقط ہو گئی، مجیب کلیہ اور صاحب کلیہ، اگرچہ کلیت کبریٰ ہے لیکن ادھر دوسری شرط کیا ہے؟ کلیت کبریٰ، کہ جب کلیت کبریٰ ہے کہ کبریٰ جزیہ نہیں آ سکتا تو اس تقدیر کے اندر 4 ساقط ہو گئے، کتنے؟ 8 تھی تو 4 اور ساقط ہو گئے تو باقی رہ گئے 4۔ ٹھیک ہے، تو ایجاب صغرا سے 8 احتمالات ساقط ہو گئے، اور کلیت کبریٰ سے کہ کبریٰ جو ہے وہ کلیہ ہو تو کبریٰ صاحب جزیہ نہیں ہو سکتا، مجیب جزیہ نہیں ہو سکتا، صاحب جزیہ کے ساتھ 2 صغرایات ٹچ ہیں، تو مجیب کلیہ اور مجیب جزیہ، اگرچہ ایجاب صغرا ہے لیکن ادھر کلیت کبریٰ نہیں، اور اسی طریقہ سے صاحب جزیہ کبریٰ نہیں ہو سکتا، اور جب یہ نہیں ہو سکتا تو 2 صغرایات ساقط ہو گئے، مجیب کلیہ مجیب جزیہ، اگرچہ ایجاب صغرا ہے لیکن کلیت کبریٰ نہیں ہے، تو احتمالات منتجہ صرف 4 ہے۔ یہ معنی ہے اس قول کا۔ شرط شکل اول میں ایجاب صغرا کا وفیلیتها باعتبار جہت کی یہ ہے کہ وہ مطلقہ ہوا، مع کلیت الکبریٰ،
لینتج الموجبہ خان، تاکہ صغرا موجبہ اور کبرا موجبہ نتیجہ دے. لینتج الموجبتان، تاکہ صغرا موجبہ کلیہ اور صغرا موجبہ جزیہ نتیجہ دے. مع الموجبۃ الکلیۃ، موجبہ کلیہ کبرا کے ساتھ کیا نتیجہ دے؟ الموجبتین ومع السالبۃ الکلیہ، اور تاکہ صغرا موجبہ کلیہ اور صغرا موجبہ جزیہ نتیجہ دے سالبہ کلیہ کبرا کے ساتھ. السالبتین بالضرورہ بالبداہہ. وفی الثانی، اس کا معنی کیا ہے؟ شکل ثانی میں اختلافہما فی الکیف، دونوں موجبی نہیں ہو سکتے، دونوں سالبی نہیں ہو سکتے. ایک موجبہ ہوگا تو ایک سالبہ ہوگا. وہ کلیت الکبریٰ، اور کبریٰ سالبہ جزیہ اور موجبہ جزیہ نہیں ہو سکتا. اور جہت کے اعتبار سے مع دوام الصغریٰ، صغریٰ دائمہ ہوگا. دائمہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں دوام اضافی ہو. وانعکاس السالبۃ الکبریٰ، اور سالبہ کبریٰ قابل انعکاس. وقول الممکنۃ مع الضروریۃ، آگے بڑھ کے اور ممکنی کا اجتماع ضروریت کے ساتھ ہو. ممکنہ میں سلبی ضرورت ہے اور ضروریہ میں ضرورت ذاتی ہے، تو ایک میں ضرورت ہے ایک میں لا ضرورت ہے. بعض جگہوں میں اجتماع نہیں ہو سکتا، بعض میں ہو سکتا. اویل کبریٰ المشروطہ، مشروطہ جانتے ہیں؟ مشروطہ عامہ، کہ اس میں ضرورتی وسیع ہو. ضرورتی کل کاذب متحرک الاصابع بالضرورہ. لینتج الکلیتان، تاکہ نتیجہ دے کلیتان، یعنی موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ. سالبتاً کلیتاً والمختلفتان فی الکم، اور جو مختلفین فی الکم ہو، ایک کلیہ ہے ایک جزیہ ہے، جو نتیجہ دے گا سالبہ جزیہ. بالخلق، دلیل خلق کے ساتھ. دلیل خلق کا معنی یہ ہے کہ اس قیاس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے سالبہ جزیہ. اگر سالبہ جزیہ نہیں مانتے تو موجبہ کلیہ اس کا نقیض ماننا پڑے گا، اور موجبہ کلیہ جب مانو گے تو ایجاب و شیء لنفسہ ہی لازم آتا ہے، اور یہ غلط ہے. حسنی میں بہت قریب آ رہا ہے خلق کی دل. اور عکس کبریٰ، یا نتیجہ شکل ثانی کا یہ ہے کبریٰ میں عکس کرو تاکہ شکل اول بنے، یا صغریٰ میں عکس کرو. ثم ترتیب، پھر صغریٰ کو کبریٰ بناؤ، کبریٰ کو صغریٰ بناؤ. ثم نتیجہ، پھر نتیجہ میں عکس نکالو. وفی الثالث ایجاب الصغریٰ وفعلیتها مع کلیت احدہما. ایجاب صغریٰ کا تو صغریٰ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ نہیں ہے سکتا. وفعلیت اور صغریٰ مطلقہ عامہ مع کلیت احدہما، صغریٰ کبریٰ میں سے اگر ایک جزیہ ہو تو دوسرا کلیہ ضرور ہو، تاکہ موجبتان، موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ صغریٰ نتیجہ دے موجبہ کلیہ کے ساتھ، یا بالعکس موجبتاً جزیتاً، اور سالبہ کلیہ کے ساتھ، یا کلیہ مع الجزیہ کے ساتھ سالبتاً جزیتاً. بالخلق، یا خلق کے ساتھ، یا عکس صغریٰ کے ساتھ، یا عکس کبریٰ اور ثم ترتیب کے ساتھ ثم نتیجہ. وفی الرابع ایجابہما، اور رابع میں ایجاب مقدمتین کا مع کلیت. یہاں احد الامرین شرط ہے، یا مقدمتین موجبہ ہوں گی مع اختلاف الکیف، صغریٰ بھی موجبہ کبریٰ بھی موجبہ. اس میں شرط یہ ہے کہ اختلاف الکیف ہوگا، اگر ایک کلیہ ہے تو ایک جزیہ ہوگا. او اختلافہما مع کلیت احدہما لینتج، تاکہ نتیجہ دے موجبہ کلیہ مع الاربع، موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ کے ساتھ. اول جزیہ، اور تاکہ نتیجہ دے صغریٰ جزیہ
مع السالبة الكلية یا نتیجہ سالبتان سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ مع الموجبة الكلية یا کلیتها مع الموجبة الجزیة صغرا کلیہ نتیجہ دے موجبہ جزیہ کبرا کے ساتھ جزیتاً موجبتاً اگر اس میں سلب نہ ہو وإلا اگر سلب ہو نفصالبہ یہاں بھی بالخلق او بعکس ترتیب ثم النتیجہ او بعکس المقدمتين او بالرد الى الثاني بعكس الصغرى او الثالث بعكس الكبرى. میرے خیال میں یہ اسی ثمانیہ ہے. اس کے بعد یہ سارا خطبی میں اگر خطبی شروع کرتے ہو تو کرتا ہو. ہاں ہاں اس میں پڑھا دوں گا لیکن سمجھ نہیں آئے گی. اور اس نے ایک ایک کا حل کیا. وہ پہلے عکوس کر لیے اور اس کے کل کچھ بھی لائی اللہ. لیکن یہ ہے کہ خطبی کتاب نہیں ہے، وہ فتاوا ہے. وہ دو دو ورق تین ورق کا مطالعہ ہے. اس میں آپ کا مطالعہ جاری ہے. وہ نکال کر مجھے سناؤ گے، میں سنوں.